إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، سب جنتیں تجھ پر نثار مدینہ، سب جنتیں تجھ پر نثار مدینہ. مبارک رہے اندلی بوتوں میں گل، مبارک رہے اندلی بوتوں میں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. اللہ رب العزت کی ذات اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و اسلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین، قرآن مجید قرآن رشید میں سے جو آیات مقدسہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. متقی وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں جب حد سے تجاوز کرنے والے وہ کام گناہ کر لیتے ہیں اور ان سے ایسے گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ جب وہ ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے آپ پر ظلم جب وہ کر لیں تو فرمایا کہ فوراً وہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہیں، وہ ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ کا. اور فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فرمایا کہ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے. اور فرمایا آگے فرمایا کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اور جب وہ اس حال میں ہوتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کر لیا ہے، تو فرمایا کہ جب وہ یہ گناہ کر لیتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ اصرار کرتے ہیں، اپنی گناہوں کی بخشش کا اصرار کرتے ہیں، اپنی مغفرت کا اصرار کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں یہ التجا رکھتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم نے یہ گناہ کر لیا ہے، یہ خطا ہم نے کر لی ہے، یا اللہ اب ہمیں معاف فرما، ہماری بخشش فرما. تو فرمایا کہ جب وہ نیک بخت ہیں جن کا بدلہ اپنے رب کی طرف سے
بخشش ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے ندیاں رواں ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے ان کے کام کرنے والوں کا جو اچھے کام کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کے نیک اعمال کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے، کیا ہی اچھی جزا ہے جو رب کی ذات انہیں عطا فرمائے گی۔ اسی حوالے سے اس کی تفسیر میں، اس کے شان نزول میں علامہ زمخشری علیہ رحمہ اپنی کتاب فائق کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس وقت جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ فرمایا کہ ایک عورت بازار میں کھجوریں لینے کے لیے گئی تھی۔ جب وہ کھجوریں لینے کے لیے گئی، جس بندے کے پاس گئی تھی اس بندے نے اس عورت کو تھوڑا سا ورگلایا اور اسے تھوڑا سا کہا آپ میری دکان میں آ جائیں۔ دکان کے اندر جب لے گیا تو فرمایا کہ وہ اسے بوسہ و تقبیل کرنے لگا۔ تو جب اس نے یہ حرکت کی، نازیبا حرکت کی، تو اس خدا کی بندی نے یہ کہا، اے بندہ خدا، تو جو جرم کر رہا ہے تجھے اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ تو اپنے رب سے ڈر، جو تو جرم کر رہا ہے، جو تو گناہ کر رہا ہے، جو غلطی کر رہا ہے، اسے تجھے اپنے رب سے شرمندہ ہونا چاہیے۔ فرمایا جب اس نے یہ بات کہی تو وہ بندہ فوراً ہٹ جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے، اور اسے پھر اس کی جو چیز وہ لینے آئی تھی اسے وہ چیز عطا کرتا ہے، اس سے پیسے لیتا ہے، اور یہ سارا واقعہ جا کے بارگاہ نبوی میں رکھتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور جا کے یہ سارا واقعہ من و عن جب سنایا تو سرکار کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ سنایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رب کی بارگاہ میں یہ آیات لے کے نازل ہو جاتے ہیں۔ تو کون سی آیات؟ جو میں نے ابھی خطبہ میں تلاوت کی ہیں، یہی آیات لے کے جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا پیارے محبوب، رب کی ذات یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ متقی اور پرہیزگار وہ ہیں کہ جب وہ گناہوں کا ارتکاب کر لیں، جب وہ غلطی کر لیں، جب وہ خطا کر لیں تو پھر کریں کیا؟ فرمایا پھر وہ توبہ کر لیں کہ وہ ہم نے یہ گناہ کر لیا ہے، وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، تو رب کی ذات پھر انہیں اس کے بدلے میں معافی فرماتی ہے، اور اس معافی کے بدلے میں اللہ کی ذات انہیں جنت بھی عطا فرماتی ہے۔ یہ کون سی جزا ہے کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، غلطی کر لیتا ہے، خطا کر لیتا ہے، پھر اس گناہ پہ نادم ہوتا ہے، تو بندے کا شرمندہ ہونا ہی یہ بندے کے گناہوں کی معافی ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، یاد رکھیں کہ گناہ کر کے غلطی پہ اڑ جانا یہ شیطانیت ہے، اور غلطی کر کے گناہ پہ اس غلطی پہ نادم ہونا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نشانی ہے۔ اور اسی لیے بندہ کو، انسان کو آدمی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی نسبت آدم ہے تو اسی لیے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا توبہ کا حقیقی معنی تو یہ ہے، لیکن فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ کی زبان تو استغفر اللہ کر رہی ہو، استغفار کر رہی ہو، لیکن اس کے عمل جو ہیں، اس کے کام جو ہیں، وہ اس کے استغفار کا تمسخر اڑا رہے ہو، اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ فرمایا کہ ایسا نہ ہو، اس کا قول تو کچھ اور ہو لیکن اس کا فعل کچھ اور ہو، ان دونوں میں تضاد آ جائے، تو فرمایا ایسی بات نہ ہو۔ ایسی توبہ جو ہے یہ توبہ نہیں ہوتی، بلکہ بندہ پھر گناہ کر رہا ہے، اور گناہ بھی وہ کر رہا ہے جو پہلے کرتا تھا، اب وہ گناہ کبیرہ کی صورت میں بدل چکا ہے، جو پہلے گناہ صغیرہ تھا۔ تو جب فرمایا کہ توبہ یہ ہے کہ بندہ جب غلطی کرتا ہے، جب خطا کرتا ہے، تو اسے اس پہ نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور اس کی زبان استغفار تو کر رہی ہو لیکن ساتھ ساتھ اس کے کام بھی بدل چکے ہوں، کہ وہ پہلے جو کام کرتا تھا، جو غلطیاں کرتا تھا، جو خطائیں کرتا تھا، ان خطاؤں سے، ان غلطیوں سے اب اسے بعد آ جانا چاہیے۔
علامہ زیما شریف پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ میں فاستغفروا کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے، فرمایا ان میں اللہ کی ذات بندوں میں چستی پیدا کرنا چاہتی ہے، نہ کہ ان میں سستی کا عمل رب کی ذات بندوں کے اندر دیکھنا نہیں چاہتی، اور رب کی ذات بندوں کے اندر چستی چاہتی ہے کہ ہر وقت بندے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، ایسا نہ ہو کہ ادھر آذان ہو رہی ہو اور ادھر بندہ بہانہ کرتا پھرے۔ فرمایا ایسی بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اس نے غلطی کر لی ہے، خطا کر لی ہے، تو اسے فوراً توبہ کرنی لینی چاہیے، فوراً ندامت کے آثار اس کے چہرے پہ وہ آنے چاہیے، اسے شرمندہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو رب کی ذات بندہ مومن کے قریب ہوتی ہے، تو بندے کو بھی چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو رب کے قریب کرنے کے لیے وہ ہر وہ عمل کرے جس کو رب کی ذات پسند کرتی ہے۔ تو رب کی ذات کن کاموں کو پسند کرتی ہے؟ رب کی ذات ان کاموں کو پسند کرتی ہے جو جن کاموں کا کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، جس جگہ پہ جانے کا اس نے حکم دیا ہے، جس سے منع کیا ہے اس بات سے رک جائے، اس کام سے رک جانا ہی یہ رب کے قریب بندے کے ہونے کے لیے ضروری ہے، اور یہی عمل بندے کے قریب کرتا، بندے کو رب کے قریب کرتا ہے۔ کیا؟ فرمایا کہ جس کام سے ہم نے منع کیا ہے بندہ اس کام سے رک جائے، اور جس کام کا ہم نے کرنے کا کہا ہے اس کام کی طرف دوڑ کے جائے، یہی میرے قریب ہونے کا ایک نسخہ ہے۔ اسی حوالے سے پھر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ ان الکبائر فی الغفران کاللحم، بندہ اپنے آپ کو اس طرح سمجھے، کس طرح؟ فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے اس طرح دور کر لے جس طرح نمک گوشت کے اندر ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ نمک پانی کے اندر ہوتا ہے، اس طرح بندہ مومن کو اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لینا چاہیے۔ اور پھر اسی حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نقل کیا۔ وہ فرمان کیا ہے؟ فرمایا کہ عن علی بن ابی طالب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال مکتوب حول العرش من قبل خلق آدم علیہ الصلوۃ والسلام ب4,000 سنۃ وانی لغفار لمن تاب ومن عمل وعمل صالحا۔ فرمایا کہ وہ بندہ وہ کام کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4,000 سال پہلے عرش کے اوپر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ میں ہر اس آدمی کے گناہوں کی بہت ہی زیادہ بخشش فرمانے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اسی حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرے مقام میں بھی فرمان آتا ہے کہ سرکار ہر وقت اپنی امت کے حوالے سے بےتاب رہتے تھے اور پریشان رہتے تھے، اس وجہ سے کہ میری امت گناہ کرے گی، گناہوں کا ارتکاب کرے گی۔ سرکار اسی دوران کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آگے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب یہ کہتا ہے، آپ کا رب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کی امت کا کوئی فرد جب توبہ کر لے تو فرمایا کہ 1 سال تک، 1 سال بعد بھی وہ اگر اس گناہ سے توبہ کرے گا تو ہم اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ تو رب کی ذات کا یہ پیغام حضرت جبریل سرکار کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی ذات رحمت للعالمین ہے، اپنے امتیوں کے لیے تو ہے ہی رحمت ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے جبریل جو تو پیغام لے کے آیا ہے یہ تو میری امت کے لیے بہت لمبا عرصہ ہے، میری امت تو گناہ کرنے والی ہے، گناہ ہر وقت کرتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے ان کے اندر سستی کا پہلو آ جائے، تو یہ عرصہ تو ان کے لیے بہت زیادہ لمبا ہے، یہ بہت زیادہ عرصہ ہے، یہ دراز عرصہ ہے، یہ لمبا ہے، اس طرح عرصہ کافی نہیں۔
تھوڑا سا کم کریں کہ اس سے پہلے اس سے قبل بھی میری امت گناہوں کی سے توبہ استغفار کرے تو رب کی ذات معاف فرمائے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ ربوبیت میں سرکار کا یہ پیغام لے کے دوبارہ جاتے ہیں، حاضر خدمت ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اور جا کے عرض کرتے ہیں یا مالک الملک، آپ کا محبوب یہ کہہ رہا ہے، آپ کا پیارا محبوب نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ میری امت کے لیے 1 سال کا عرصہ تو بہت زیادہ طویل ہے، یہ بڑا لمبا عرصہ ہے، اس سے کم وقت ہونا چاہیے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو رب کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے عرض کرو 1 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں، 1 مہینے کا وقت دیتے ہیں، اگر اس دوران اس کے اندر ہی آپ کا امتی گناہوں سے توبہ کر لے گا، استغفار کر لے گا تو ہم اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ حضرت جبریل یہ پیغام لے کے آئے ہیں، سرکار نے پھر ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل یہ وقت بھی زیادہ ہے، یہ بھی لمبا عرصہ ہے، یہ بھی دراز ہے، اتنا عرصہ میری امت ہو سکتا ہے اسے اتنا ٹائم ہی نہ ملے، اتنا وقت اس کے پاس نہ ہو کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر سکیں، ہو سکتا ہے وہ اس کی طرف آئیں ہی نہ۔ تو سرکار کا یہ پیغام لے کے حضرت جبریل علیہ السلام پھر بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین آپ کا محبوب تو یہ فرما رہا ہے، رب کی ذات نے ارشاد فرمایا محبوب اے جبریل بتاؤ کیا فرما رہا ہے میرا محبوب۔ آقا علیہ السلام کا فرمان، حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا کہ رب کی ذات کی بارگاہ میں یہ پیغام رکھا کہ آپ کا محبوب یہ چاہتا ہے کہ 1 مہینے کا عرصہ بھی زیادہ ہے، اس سے کم وقت کا ہونا چاہیے، یہ بھی زیادہ ہے۔ تو رب کی ذات نے پھر ارشاد فرمایا اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے یہ کہہ دو کہ آپ کا رب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ 1 ساتھ کا وقت دیتے ہیں ہم کہ اگر آپ کی امت کو 1 ساتھ 1 لمحہ بھی مل گیا توبہ استغفار کرنے کے لیے، اگر وہ اس دوران بھی آخری وقت جا کے بھی اپنی موت سے 1 ساتھ پہلے 1 لمحہ پہلے بھی توبہ استغفار کر لیں گے تو ہم ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل یہ بھی زیادہ ہے، اس سے کم ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی آخری وقت میں زبان کام نہ کر رہی ہو سکتا ہے کہ کسی کی آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں، کسی کی زبان پہ یہ الفاظ ہی نہ آ سکے۔ حضرت جبریل علیہ السلام 4تھی مرتبہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں یا بار الہ آپ کا محبوب تو یہ چاہتا ہے کہ یہ 1 ساتھ کا جو لمحہ 1 ساتھ کا جو وقت ہے یہ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی کم ہونا چاہیے کہ اگر اتنا وقت بھی آخری وقت میں اس کی موت سے پہلے اسے اتنا وقت بھی مل جائے تو ہم اس کی آپ رب کی ذات اس کی توبہ کو قبول فرمائے گی۔ تو رب کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے جبریل جا کے میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو کہ آپ کی امت کا وہ فرد جس کی زبان پہ یہ الفاظ نہ آ سکے، جس کی زبان پر یہ الفاظ نہ گزر سکیں، وہ ان الفاظ کو ادا نہ کر سکے، وہ زبان سے توبہ استغفار نہ کر سکے، اگر اس کے آخری وقت میں اس کے دل میں بھی توبہ کا ارادہ آ گیا تو ہم اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے یہ پیغام اپنی امتیوں کو سنایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کی یا رب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو بڑا ہی اچھا پیغام ہے جو رب کی بارگاہ سے ہمیں ملا ہے کہ رب کے ذات سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں بھی توبہ کا ارادہ آ جائے گا، اس نے پکی توبہ کر لی، اس نے ٹھان لی کہ آج کے بعد میں نے یہ جو جرم کیا ہے یا میں کر چکا ہوں اب میرا آخری وقت ہے، ہو سکتا ہے اب مجھ پہ بیماری آ گئی ہے، اس کے بعد مجھے صحت یاب ہونا پڑے یا صحت یابی ملے یا نہ ملے، ہو سکتا ہے یہ میرا آخری ہی وقت ہو۔ فرمایا اس وقت بھی اس کی زبان پہ یہ الفاظ نہ بھی آئیں، اگر اس کے دل میں ہی ارادہ آ گیا تو ہم اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ پیغام سرکار کی بارگاہ میں رکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک پیغام آپ سے بھی ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ فرمایا عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ
انہ قال دخلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من الانصار وهو من حالۃ النزع فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم تب الی اللہ تعالی فلم یعمل بلسانہ وجعل عونیہ فنحو السماء فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حملک علی التبسم فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان ھذا المریض لم یعمل بلسانہ التوبۃ وأوما ببصرہ الی السماء وندم بقلبہ فقال اللہ تعالی یا ملائکتی ان عبدی عجز من التوبۃ بلسانہ وندم بقلبہ فلا ادیع توبتہ وندامتہ بقلبہ اشہد انی قد غفرت لہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مروی ہے کہ آپ عرض کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں سرکار کے ساتھ ایک انصاری قبیلے میں گیا، وہ بندہ جو انصار صحابہ میں سے تھا، اس صحابی کی موت کا آخری وقت تھا، اس کی موت کا آخری وقت ہے، اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس جاتے ہیں، میں بھی سرکار کے ساتھ ہوں۔ سرکار نے اسے کہا کہ تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنی آنکھ سے اشارہ کیا کہ میری زبان ان الفاظ کو نہیں بول سکتی، میری زبان پہ یہ الفاظ نہیں آ سکتے، تو اس نے اپنی آنکھوں سے اشارہ آسمان کی طرف کیا۔ تو سرکار نے جب اس نے یہ اشارہ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، سرکار مسکرائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مسکیوں کی کرائے ہیں، آپ ہنسے کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، میرے ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اسے کہا تھا کہ توبہ استغفار کر، اس کی زبان ان الفاظ کو ادا کرنے سے گنگ رہ گئی ہے، یہ الفاظ ادا نہیں کر سکتی تھی، تو اس نے اپنی آنکھوں سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور آگے رب کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے، اے میرے بندے ہم نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ میں اس وجہ سے مسکرایا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے دل میں اس توبہ کا ارادہ کیا، اور جب اس نے دل میں توبہ کا ارادہ کیا تو رب کی ذات نے اگلی بشارت بھی سنا دی، اے میرے بندے تیرے دل میں یہ ارادہ آ گیا ہے، جہاں ہم نے تجھے معاف بھی کیا، تجھے جنت بھی عطا کی۔ تو فرمایا رب کی ذات بندوں کو عطا کرتی ہے، بے پناہ عطا کرتی ہے۔ بندہ مانگنے والا تو ہو، جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو رب کی ذات پھر بندوں کو معاف بھی کر دیتی ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے اندر 6 کام جب آ جائیں تو 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جب بندہ یہ کام کر لیتا ہے تو سمجھو اس نے پکی اور سچی توبہ کر لی ہے۔ تو آپ کے سامنے بیٹھنے والے صاحب نے عرض کی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 6 کام کون سے ہیں جو بندہ کرے تو اس کی وجہ سے پتہ چل جائے گا کہ بندے نے پکی سچی توبہ کر لی ہے؟ فرمایا جب پہلے نمبر پر تو یہ کہ جو جرم اس نے کیا ہے اس سے وہ رک جائے، اس سے بعد آ جائے، اور پھر جو جرم اس نے کیا ہے فرمایا اس جرم کی طرف کبھی ہاتھ بھی نہ بڑھائے، کبھی چل کے بھی نہ جائے، کبھی اس گناہ کا اس جرم کے بارے میں سوچے بھی نہیں، اور پھر فرمایا کہ اپنی جو اس نے جرم کیا ہے اس گناہ پہ، اس جرم پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، شرمندگی کے آثار اس کے چہرے پہ آنے چاہیے۔ فرمایا کہ یہ کام جب بندہ مومن کے اندر آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نے توبہ کی ہے۔ فرمایا کہ پھر جب وہ توبہ کر لے، ایسی توبہ کرے کہ پھر دوبارہ وہ اس گناہ کی طرف پلٹے نہیں، اس گناہ کی طرف جائے نہیں۔ فرمایا جب وہ یہ ارادہ کر لے گا تو یوں ہی سمجھو کہ اس نے پکی اور سچی توبہ کر لی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس بندے کی پکی اور سچی توبہ ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے پھر اس پہ شرمسار ہو
تو یوں ہی سمجھو کہ اس نے اس گناہ سے توبہ بھی کر لی ہے اور دوبارہ وہ اس گناہ کی طرف پلٹے گا بھی نہیں، یہی اس کی پکی اور سچی توبہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اس پہ شرمندہ بھی ہو اور رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار بھی کرے کہ یا رب العالمین میں نے یہ جرم کر لیا ہے، یہ گناہ کر لیا ہے، آج کے بعد میں اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے، ہم اس گناہ سے پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم اس گناہ کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ فرمایا جب بندہ یہ الفاظ بولتا ہے، اگر وہ یہ الفاظ نہ بھی بولے، جب اس کے دل میں یہ ارادہ آ جائے تو فرمایا اس کی پکی اور سچی توبہ ہو چکی ہے، یہی اس کی توبہ ہے۔ اور فرمایا کہ رب کی ذات نے یہی تو ارشاد فرمایا ہے کہ رب کی ذات یہی تو ارشاد فرماتی کہ توبۃ النصوح یہی ہے بندے کی، کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے دوبارہ اس گناہ کی طرف جاتا نہیں، اور جو اس نے گناہ کیا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ غلط ہے، تو اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر اس نے اچھا کام کیا ہے تو اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں، اسے پتہ چل جاتا ہے، اور اسے پھر خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ غلط تھا، اور یہ کام جو میں نے کیا ہے یہ درست تھا اور درست ہے۔ تو رب کی ذات پھر بندے کو معاف فرما دیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب احباب کو اس ماہ مقدس میں اسی عشرہ مغفرت میں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا